العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدر انجمن، حکم صاحبان، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کی اہمیت۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بار بھی نازل فرمایا اور بیت العزت میں رکھ دیا۔ رب کا فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی باتوں کا بیان اور ضبط کرنے والی نشانیاں ہیں، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ محترم سامعین، قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام مبین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ خود اللہ رب العالمین اس کی عظمت مختلف انداز میں بیان فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جس کو روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، اور یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ کہیں اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے الکتاب المبین، کہیں الکتاب الحکیم، کہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور کہیں اس کی قسم کھاتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں یاسین والقرآن الحکیم، اور کہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح فرمایا تاکہ اس کے ماننے والے اپنے دل کی گہرائی سے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور اسے اپنا دستور حیات بنا لے۔ محترم سامعین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور غور و فکر کے ساتھ کی جائے تو اس سے پڑھنے والے پر اور سننے والوں پر تمام لوگوں پر اس سے پڑھنے والے اور سننے والے تمام لوگ مؤثر ہوتے ہیں۔ اس کے تاثیر کے بارے میں رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ رب العالمین نے بہترین کلام نازل کیا ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی سب سے افضل کتاب ہے اور اس اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں بار بار ایک چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء و بلاغاء مل اکٹھے مل کر بھی جیسی ایک صورت لا کر دکھائیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہے تو لے لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محترم سامعین، قرآن مجید دنیا میں اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسا کہ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی اسے ایک حرف کے بدلے ایک ہی نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک ہی نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے شفاعت کرے گا. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.